ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اور خالد رضی اللہ عنہ نے مل کر منصوبہ تیار کیا کہ رومیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے محاذ پر لڑنے والے سالاروں پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ کسی بڑی جنگ کا منصوبہ بنا کر ان سے منظور کرایا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ غیر معمولی فہم و فراست کے مالک تھے۔ بعض جگہوں کی پلاننگ وہ خود مدینہ بیٹھ کر کرتے اور محاذ کو بھیجتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس پابندی کے مطابق ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو روانہ کر دیا۔ اسے جو پیغام دیا گیا اس میں نئی صورتحال لکھی گئی تھی اور مجوزہ منصوبہ بھی تحریر تھا۔ وقت بہت تھوڑا تھا، دشمن بے تحاشا نفری ساتھ لایا تھا، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کسی لمحے وہ کیا کارروائی شروع کر دے، لیکن مسلمانوں نے پیغام رسانی کا نظام اتنا تیز اور محفوظ بنا رکھا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں دور کے فاصلے پر پیغام پہنچ جاتا تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے صورتحال اور منصوبے کا جائزہ لیا، اس میں کچھ رد و بدل کیا اور منصوبے کی منظوری دے دی۔ یزید بن ابی سفیان دمشق میں تھے، وہ سالار بھی تھے اور دمشق کے حاکم بھی۔ انہیں پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کیا صورتحال پیدا کر رہا ہے اور وہ بدستور دمشق میں رہیں۔ انہیں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ دمشق کے شمال مغرب پر جاسوسوں کی دیکھ بھال کرنے والے آدمیوں کے ذریعے نظر رکھیں، کیونکہ توقع یہی ہے کہ رومی ادھر سے حملہ کریں گے۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ اپنے دستوں کے ساتھ اس علاقے میں تھے جس میں بیسان اور فحل واقع تھے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر لکھا تھا کہ سالار شرجیل بن حسنہ کو اس جنگ کے لیے سالار مقرر کیا جائے جس کی رومی تیاری کر کے آئے ہیں۔ خالد کو اس فوج کے ہر اول دستے کی سالاری سونپی گئی تھی۔ جنوری 635 کے دوسرے ہفتے میں ان دستوں نے، جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، کوچ کیا۔ انہیں بیسان سے کچھ دور فال کے مقام تک پہنچنا تھا۔ یہ دستے جب فال پہنچے تو دیکھا کہ وہاں رومی فوج نہیں تھی، وہاں روم کی پوری فوج کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خبر ملی کہ چند ایک دستے وہاں موجود ہیں، لیکن یہ دستے جا چکے تھے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ رومیوں کے دستے بیسان چلے گئے ہیں جہاں ان کے پورے لشکر کا اجتماع ہے۔ مسلمان آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن دریا کے دونوں طرف دور دور تک دلدل تھی جس میں گزرنا ناممکن تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ دلدل دریا کے دونوں کناروں سے لے کر ایک ایک میل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے کئی 100 فٹ نیچے تھا اور وہاں اس دور میں نشیب زیادہ تھے۔ دیکھا گیا کہ وہاں دریا کے کنارے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا تھا جس نے اس نشیبی علاقے کو دلدل بنا دیا تھا؟ کچھ دور اوپر جا کر دیکھیں، ایک مقامی آدمی نے بتایا۔ فحل میں رومی فوج کے دستے رہتے تھے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ اوپر کی طرف جا کر انہوں نے دریا میں پتھروں کا بند باندھا اور دونوں کنارے توڑ دیے۔ اس طرح اوپر سے یہ پانی یہاں آ کر جمع ہو گیا اور پھیلتا چلا گیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کو روکنے کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ رومیوں نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان صحرا میں یا میدان میں چلنے اور لڑنے کے عادی ہیں اور دلدل میں سے نہیں گزر سکیں گے۔ اگر انہوں نے یہ سوچا تھا تو بالکل ٹھیک سوچا تھا۔ دلدل مسلمانوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی، ان کے لیے تو چٹانیں اور پہاڑیاں بھی نئی چیز تھیں، لیکن انہوں نے پہاڑی علاقے میں بھی لڑائیاں لڑی تھیں اور دشمن کو شکست دی تھی۔ وہ دلدل میں سے بھی گزر جاتے لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے دلدل سے کچھ دور ہٹ کر اپنے دستوں کو ایک ترتیب میں کر دیا۔ دائیں اور بائیں پہلو پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص تھے۔ سوار دستے کی کمان زرار بن الازبر کو دی گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو وہ دستے دیے گئے تھے جنہیں بیسان کی طرف جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ہر اول میں تھے۔ کچھ آگے گئے تو دلدل نے ان کے پاؤں جکڑ لیے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی عادت کے مطابق دلدل میں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دلدل زیادہ ہی ہوتی گئی اور وہ مقام آ گیا جہاں دلدل میں سے پاؤں نکالنا بھی ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ وہ دلدل میں سے نکلنے لگے، نکلنا بھی دشوار ہو گیا۔ بڑی کوشش کے بعد خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ دلدل سے نکلے اور واپس فحل آ گئے۔ رومی سالار سکلار تجربہ کار سالار تھا، وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس دھوکے کو کامیاب سمجھتا تھا کہ مسلمان دلدل میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اسی دلدلی علاقے میں ایسی جگہ بھی تھی جہاں پانی کے نیچے زمین بہت سخت تھی اور وہاں کیچڑ نہیں تھا، وہاں سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا۔ اس قسم کے راستے کا علم صرف رومیوں کو تھا۔ سکلار نے اپنے لشکر سے کچھ دستے الگ کیے اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا۔
عظمت روم کے پاسبانوں، اس نے اپنے لشکر سے کہا، آج تمہارا دشمن پھندے میں آ گیا ہے۔ مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکے، انہوں نے دلدل سے پرے فحل کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ہم اسی دلدل میں سے جس میں سے مسلمان نہیں گزر سکے انہیں گزر کر دکھائیں گے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے آگے دلدل ہے جو انہیں ہم سے محفوظ رکھے گی۔ ہم رات کو حملہ کریں گے، اس وقت وہ اپنے پڑاؤ میں گہری نیند سوئے ہوئے ہوں گے۔ اے رومیو، یہ رات کی لڑائی ہوگی جو آسان نہیں ہوتی، لیکن آج تمہیں اپنے ان ساتھیوں کی خون کا بدلہ لینا ہے جو اب تک مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تمہیں اپنا شکار سویا ہوا ملے گا، کوئی ایک بھی زندہ نہ نکل کر جائے۔ ان کے گھوڑے، ان کے ہتھیار اور ان کے پاس ہمارا لوٹا ہوا جو مال ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ اگر تم ان سب کو ختم کر دو گے تو سمجھو تم نے اسلام کو ختم کر دیا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ شہنشاہ ہرقل کا یہ وہم دور کر دو کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے ہی نہیں سکتے۔ رومی سپاہی یہ سن کر کہ وہ اپنے دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے خوشی سے پھٹنے لگے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پہلی لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے، کئی بھاگے بھی تھے۔ وہ دانت پیس رہے تھے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کو اپنی تلواروں سے کٹتا اور برچیوں سے چھلنی ہوتا دیکھ رہے تھے۔ 23 جنوری 635 کا سورج غروب ہو گیا تو رومیوں کے سالار سکلار نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ شام بڑی تیزی سے تاریک ہوتی گئی۔ سکلار نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اسے دلدل میں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا۔ اپنے دستوں کو اس نے اس راستے میں سے گزارا۔ جب تمام دستے گزر آئے تو سکلار نے انہیں اس ترتیب میں کر لیا جس ترتیب میں حملہ کرنا تھا۔ یہ حملہ نہیں، شب خون تھا، اور یہ یک طرفہ کارروائی تھی۔ اس ترتیب میں سکلار نے اپنے دستوں کو فعل کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ خود سب سے آگے تھا۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار تیز رکھی تاکہ مسلمانوں کو ان کے آنے کی خبر ہو بھی جائے تو انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ رومی اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سکلار جاسوسوں کو کوسنے لگا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ پڑاؤ فلاں جگہ ہے۔ اسے اللہ اکبر کے نعروں کی گرج سنائی دی، اس کے ساتھ ہی مشعلیں جل اٹھی۔ سکلار نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف بیدار ہیں بلکہ لڑنے کی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ محتاط سالار تھے۔ انہیں یہاں آ کر جب معلوم ہوا تھا کہ یہ دلدل کہاں سے آ گئی ہے تو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ رومیوں نے ان کا صرف راستہ ہی نہیں روکا بلکہ وہ کچھ اور بھی کریں گے۔ رومی یہی کر سکتے تھے کہ حملہ کر دیں۔ چنانچہ شرجیل رضی اللہ عنہ نے شام کے بعد اپنی فوج کو سونے کی بجائے لڑائی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جاسوس دلدل کے ارد گرد پھیلا دیے تھے۔ رومی جب دلدل میں سے گزر رہے تھے، ایک جاسوس نے شرجیل رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے دی کہ دشمن آ رہا ہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو ایک موزوں جگہ جو انہوں نے دیکھ لی تھی جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ مدینہ والو، سکلار نے بلند آواز سے مسلمانوں کو للکارا، آگے آؤ، اپنا اور اپنی فوج کا انجام دیکھو، حملہ کرنے تم آئے ہو۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے للکار کا جواب للکار سے دیا، آگے تم آؤ، آؤ تم اس دلدل سے نکل آئے ہو، اب ہماری دلدل سے نکل کر دیکھو۔ رومیو، کل صبح کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ للکار کا تبادلہ ہوتا رہا۔ آخر سکلار نے اپنے ایک دستے کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے یہ چال چلی تھی کہ اس کا دستہ حملہ کر کے پیچھے ہٹائے گا تو مسلمان بھی اس کے ساتھ الجھے ہوئے آگے آ جائیں گے، لیکن شرجیل رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ دفاعی لڑائی لڑنی ہے۔ اس کے مطابق مسلمان جہاں تھے وہیں رہے۔ رومی موجوں کی صورت میں ان پر حملے کرتے تھے اور مسلمان حملہ روکتے تھے، اپنی ترتیب نہیں توڑتے تھے۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ رات کے وقت چال چلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان کی نفری رومیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، اسے وہ کارگر انداز سے دن کی روشنی میں ہی استعمال کر سکتے تھے۔ سکلار غالباً اس دھوکے میں آ گیا تھا کہ مسلمانوں میں لڑنے کی تاب نہیں رہی۔ اس خیال سے اس نے موج در موج حملوں میں اضافہ کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اپنی صفوں کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر حملہ روکتے، پھر اپنی جگہ پر آ جاتے۔ رومی ہر حملے میں اپنے زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک حملے کی قیادت سکلار نے خود کی۔ وہ اپنے دستے کو للکارتا ہوا بڑی تیزی سے آگے گیا۔ مشعلوں کی روشنی میں مسلمانوں نے رومیوں کا پرچم دیکھ لیا۔ چند ایک مجاہدین رومیوں میں گھس گئے اور سکلار کو گھیر لیا۔ اس کے محافظوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ محافظ بے جگری سے لڑے اور اس دوران سکلار نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اپنے محافظوں کے حصار سے جہاں بھی نکلتا مسلمان اسے روک لیتے تھے۔
ایک مجاہد اس معرکے سے نکل گیا اور اس نے سالار شرجیل رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اب کے رومیوں کو اتنی جلدی پیچھے نہ جانے دینا، کیونکہ کچھ مجاہدین نے رومیوں کے سالار کو نرغے میں لے رکھا ہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع پر اپنے چند ایک منتخب جانباز رومیوں کے قلب میں گھس جانے کے لیے بھیج دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے، خدا کی قسم، ہم نے رومی سالار کو مار ڈالا ہے، رومیوں اپنا پرچم اٹھاؤ، اپنے سالار کی لاش لے جاؤ۔ رومیوں نے دیکھا کہ ان کا پرچم انہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور انہیں اپنے سالار کی للکار بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان میں بددلی پھیلنے لگی، لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رکھی۔ سورج طلوع ہوا، لیکن میدان جنگ کی گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھیں۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ اسلام کے علم بردار سالار شرجیل رضی اللہ عنہ کی للکار اٹھی، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے، تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھا دیا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے، لیکن رات وہ حملے کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے۔ ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اس لیے وہ دفاعی لڑائی لڑاتے رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا، اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور ہٹ گئے تو شرجیل رضی اللہ عنہ نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ مان پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے۔ وہ اب اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص تھے، اور قلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ رومیوں کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار بن الاسود تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر خود اور قمیض اتار کر کمر سے برہنہ ہو جاتے تھے اور لڑتے تھے۔ انفرادی معرکہ ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا تھا اور ان کی برچھی میں پرویا جاتا تھا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی۔ اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت، عسکری فہم و فراست سے پورا کیا، اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری افراد کے باوجود منہ موڑنے لگی۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے، ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی، لیکن پہل کے مارکے سے وہ بے طرح بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کا جانی نقصان اتنا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی، بلکہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی وجہ اور بھی تھی۔ ان کا سالار سکلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے، جہاں باؤ کیچڑ میں نہیں دھسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا۔ اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا تھا کہ وہ جلدی جلدی دلدل میں وہ راستہ دیکھ کر نکل جائیں۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے دشمن کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبوں اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر آئے تھے۔ ان کے پیچھے بھی موت تھی اور آگے بھی موت تھی۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھنسنے لگے۔ مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے، انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی، مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں۔ وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا پھندا بن گئی تھی۔ فاحل میں لڑے جانے والے اس مارکے کو ذات الروگا
یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے بہت تھوڑے سے رومی بچ سکے تھے، وہ بسان چلے گئے۔ اس مارکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے، اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو چند ایک دستوں کے ساتھ فہل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔